حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جو اتنا بڑا ظلم ہوا، تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اس میں یزید کا گناہ کیا تھا؟ یزید کا قصور کیا تھا؟ امام علی حضرت امام حسین شہزادہ رسول، نواسہ رسول اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی بجائے آپ نے مدینہ چھوڑا اور مکے چلے گئے، پھر 4 مہینے مکہ شریف میں گزارے، وہاں حج کرنے کی نیت کی اور احرام کرا۔ پھر ایک وقت آیا، ابھی تک عمرہ ہی کیا تھا، پہلے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا اور پھر پورے قافلے والوں کو، خاندان کو جمع کر کے آپ نے پھر کوفہ کا رخ کیا۔ منزل تو کوفہ تھی، وہ تو رسم میں ہی حادثہ پیش آیا۔ اس میں یزید کا کیا تھا؟ دیکھتے ہیں۔ یزید نے جب لینے کے لیے خط لکھا مدینے کے گورنر ولید کو، تو ولید نے جب امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو بلایا، جو 6 لوگ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پر کوئی جبر یا سختی نہیں کی تھی، جنہوں نے خوشی سے بیعت کی تو وہ خوش ہوئے، جنہوں نے بیعت نہیں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ آپ کو اگر میرے ساتھ کوئی شکایت ہے تو آپ ملک شام آ سکتے ہیں، یا میں اگر مکہ المعظمہ آتا ہوں حج کے لیے تو آپ میرے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان کے یہ کمال تھا حضرت امیر معاویہ کا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ جبر یا زبردستی اپنی حکمرانی میں بیعت کے لیے نہیں کی۔ لیکن یزید جب ہی جیسے ہی بادشاہ بنا تو پھر مدینے والوں پر سختی ہو گئی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں خود یزید سے ملوں گا اور جو مجھے اس پر کوئی شک ہے یا مجھے اس کے ساتھ جو شکایات ہیں میں مل کر اسے دور کروں گا۔ تو ولید کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ صرف بیعت کر لی جائے، جب وہاں خط جائے تو میری بلے بلے ہو جائے کہ یہ کامیاب گورنر ہے کہ جو کسی کو شکوہ شکایت کا موقع نہیں دیتا، جو ہر کام خود ہینڈل کر لیتا ہے، وہ اپنے اس نام روشن کرنے کے لیے جو اس نے قدم اٹھایا وہ تھا سخت، وہ جبرن بیعت لینا چاہتا تھا۔ اس لیے مدینے کے حالات اتنے سنگین ہوئے کہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہاں سے ہجرت کرنی شروع کر دی۔ جب مکہ المعظمہ چلے گئے، وہاں پھر کوفیے اتنے ہوشیار تھے، ان کو اتنے دنوں میں ہی پتہ چل گیا کہ امام علی مقام اب مکہ المعظمہ پہنچ چکے، تو ان کے خطوط مکے آنے شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بہت بڑے جاسوس لوگ تھے جو ہر چیز پر اتنی گہری نظر رکھتے تھے، اتنی مسافت ہونے کے باوجود وہ کتنی مہارت سے اس نظریے سے دیکھتے تھے کہ اس وقت جو ہمارے مطلب کا انسان ہے وہ اس وقت کہاں ہے۔ خطوط مکہ المعظمہ آنے شروع ہو گئے۔ آخر کار امام علی مقام کو منا لیا گیا اور پھر قافلہ رواں دواں ہوا۔ جب آگے پہنچے تو آپ نے پھر جب عبداللہ ابن زیاد کی جیسے ہی فوج آئی، ان کے لشکر آئے، تو وہاں جب پہنچے امام علی مقام کے پاس تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 3 اپنی شرطیں رکھ دی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں تو سب سے پہلا میرا کام یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس خود جانے دو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا ٹھیک ہے، اگر مجھے یزید کے پاس نہیں جانے دیتے، دوسرا میرا حکم یہ ہے کہ آپ مجھے کسی بارڈر پہ بھیج دیں۔ یہ بھی بات نہیں مانے گی۔ تیسرا آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، مجھے واپس مدینے یا مکے جانے دو۔ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بیعت ہی کرنی پڑے گی یا آپ کو شہید ہونا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا بس میں ایسے ڈٹھا سودا نہیں کر سکتا،
لا تقف ما لیس لک بہ علم، آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں، ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو میرے پاس پکی خبریں پہنچ چکی ہیں اس میں یزید ظالم ثابت ہو چکا ہے، جب ظالم ثابت ہو چکا ہے تو میں ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، ہاں اگر وہ میرے سامنے آتا ہے اور اپنی گواہیاں دیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیے تب میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہوں، یعنی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ آخر انہوں نے بھی جبر کیا، پھر وہی ظلم کی داستان قائم کی، آخر بتا دیا کہ وہ لوگ ظالم ہی تھے، پھر انہوں نے ظلم کیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو لوٹا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے جبرن لوگوں کو خاموش کرنے کا آرڈر دے دیا کہ جبرن لوگوں کو خاموش کیا جائے، جس کی وجہ سے مدینے پر حملے ہوئے، پھر مکے پر حملے ہوئے، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت قدم اٹھایا۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ اب یہ ہے، مدعا اب یہ ہے کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا، امام علی مقام نے ظالم کی بیعت کرنے سے انکار کیا، یعنی آپ فرماتے تھے کہ مجھے لے چلو، اگر وہ ظالم نہیں ہے تو میں بیعت لوں گا، اگر وہ ظالم ہے تو میں ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ کسی شخصیت کے ساتھ جنگ نہیں تھی بلکہ جنگ تھی حق کی ظلم کے ساتھ، سچ کی ظلم کے ساتھ، انصاف کی ظلم کے ساتھ، اور مظلوم کی جنگ تھی ظالم کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو ظلم سے بچانا چاہتے تھے، حق کا بول بالا کرنا چاہتے تھے، حق کا پرچم بلند کرنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ اے لوگو چاہے آپ کا گھر بار پورا علاقہ ہی اجڑ جائے اس کو برداشت کر لینا، مگر کسی ظالم کے ہاتھ ایک لقمہ بھی کھانا برداشت نہ کرنا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کبھی برداشت نہ کرنا۔ اس میں ظلم کتنا تھا، جو ظاہراً تاریخ کے حوالے سے ظلم پہنچ رہا ہے، جو عیاں ہوا ہے ظلم، وہ سب سے پہلا ظلم یہ تھا کہ وہ زبردستی کسی کی رائے لینا چاہتا تھا، زبردستی کسی چیز پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، زبردستی کوئی چیزیں ہتھیانا چاہتا تھا، یہ تھا اس کا پہلا ظلم۔ اب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اس کے بعد یزید کے ماننے والوں نے بھی، یزید کی فوج نے بھی امام علی مقام کے نام کے قصیدے ہیں، کیونکہ جب پوری دنیا میں حسین حسین ہوئی تو پھر یزید والے کیا کرتے، پھر انہوں نے سب سے زیادہ امام حسین کا نام لینا شروع کر دیا، جیسے مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ لیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تھے تو وہ جاہل، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نام کی آڑ میں وہ سارا کام کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے دوستو اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، چاہے کوئی پانی بانٹ رہا ہے، چاہے کوئی شربت بانٹ رہا ہے، چاہے کوئی دیگیں بانٹ رہا ہے، چاہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کیا یزید نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا لوگوں میں خیرات نہیں کرتا تھا؟ کیا یزید حج نہیں کرتا تھا؟ نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ کیا یزید مسجد نہیں جاتا تھا؟ کیا یزید آل رسول پر درود نہیں پڑھتا تھا؟ جب نماز پڑھتا تھا لازماً درود پڑھتا ہے۔ کیا یزید اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں رہتا تھا؟ رہتا تھا۔ جب نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ نماز جمعہ خود پڑھاتا تھا، نماز کی امامت خود کرتا تھا۔ اس لیے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی نمازی تو ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے کوئی امام حسین کے نام کی محفل کروانے والا ہو، اس کے نام کا جلسہ کروانے والا ہو، اس کے نام کے قصیدے نوحے کرنے والا ہو، چاہے محبت کا اظہار کرتا ہو کہ اس کے نام کی مجلسیں کرواتا ہو، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہیں اس نے اپنی بہن کا حق تو نہیں کھایا، کہیں یہ چور تو نہیں، چوریاں تو نہیں کرتا، ظلم کے ساتھ کسی کا مال تو نہیں ہتھیاتا، کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، زیادتی تو نہیں کرتا، کہیں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، کسی کے اوپر اس کا روب، اس کا دبدبا، یہ گن پوائنٹ پہ کوئی چیز تو نہیں چھیننا چاہتا یا چھین تو نہیں رہا، کسی کی زمینوں پہ قبضے تو نہیں کیے، کسی کا مال تو نہیں ہڑپ کیا ہوا،
کسی کا قرضہ لے کے واپس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اوپر سے اپنا دبدبا دکھا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یزید کا ایک ظلم امام حسین کو اتنا برا لگا ہے، امام حسین نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پسند کیا ہے، مرنا تو پسند کر لیا ہے، لیکن ایسے ظالم کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنا پسند نہیں کیا۔ آپ چاہیں جتنا بھی ڈھونگ رچا لیں، اگر آپ ظلم کرتے ہوں گے، یاد رکھنا ساری رات بھی روتے رہیں، امام حسین کو آپ کے ساتھ ایک ٹکے کی محبت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی ظالم کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے، وہ رشتہ رکھتے ہیں یا مظلوم کے ساتھ یا محمد عربی کے سچے غلام کے ساتھ، ایک سچے انسان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وہ ایک سچے انسان سے پیار کرتے ہیں، وہ پیار ان سے کرتے ہیں جو پیار کے قابل ہو، جو پیار کے لائق ہو، یا ایسا بندہ جو پہلے ظالم تھا مگر توبہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اگر یزید ان کی زندگی میں ان کے پاؤں میں آ گرتا، یا وہ آ کر کہہ دیتا کہ جی امام علی مقام کہ میں ظلم کا رستہ چھوڑتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ امام علی مقام اس کو معاف نہ کرتے؟ کیا خیال ہے؟ امام علی مقام اس کو بادشاہ نہ بنا دیتے؟ بالکل بنا دیتے، کیونکہ یہ تو ہیں ہی بادشاہ، یہ تو جنت کے بھی بادشاہ ہیں، ان کو اس دھرتی کے ایک چند روزہ بادشاہت سے کیا لینا دینا؟ وہ انہوں نے بادشاہ انہی کو بنا دینا تھا اگر وہ جھک جاتا، اگر وہ عاجزی کرتا۔ لیکن یاد رکھنا امام حسین نے یہی بتایا کہ پہلے خود ان کے ساتھ ظلم نہیں تھا، انہوں نے دیکھا ہے کہ یزید کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اگر میں ایک علامہ ہوں یا میں ایک مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، میرے لوگ ماننے والے چاہنے والے ہوں، تو مجھے اگر کوئی پتھر مارے، سچ بتانا مجھے کوئی پتھر مارے تو دیکھنے والے آ جائیں، امڑ آئیں کہ جی اس پر زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور لوگ میری طرف سے بولنا شروع کر دیں، اس بندے کو مارنا شروع کر دیں جس نے پتھر مارا ہے۔ کیا میرا تو جسم ہے، میری تو کوئی عزت ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، پڑ گیا مجھے۔ وہ غریب جو 40 سال سے بیچارے مارے کھا رہے ہیں، وہ جو 80 سال سے مارے کھا رہے ہیں، جن کی زمین ہتھیائی گئی ہے، جن پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنے تشدد کیے گئے، وہ بیٹیاں جن پر سسرال والے ظلم کرتے ہیں، ناحق ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو ساس اپنے بیٹے کو کہہ کر اپنی بہو کو مار پڑواتی ہے، آپ مجھے بتائیں کیا یہ ظالم امام حسین کے نام پر پانی تقسیم کرنے سے یہ بخشے جائیں گے؟ نہ، ہرگز نہیں۔ قرآن نے بس دو ٹوک بات کر دی ہے، اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، مسلمان اور مجرم کو اسلام نے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، مسلمان مجرم نہیں ہو سکتے، مجرم مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے، یہ جو ظالم ہے وہ ایک طرف، جو مسلمان ہے ایک طرف۔ کل قیامت کے روز آواز آئے گی، فَالْيَوْمَ، قرآن پاک میں آواز کا ذکر آیا گیا ہے، سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مومنوں پر اللہ کا سلام ہو، مسلمانوں پر اللہ کا سلام ہو، اور مجرموں جنہوں نے جرم کیے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، چلو مجرموں تم مسلمانوں کی صف سے جدا ہو جاؤ۔ یزید جدا ہو گیا، یزید کے پیروکار جدا ہو گئے، جس نے کسی بیٹی پہ ظلم کیا، بیٹے پہ ظلم کیا، لوگوں کا ناحق مال کھایا، لوگوں پہ زیادتیاں کی، اپنا ایک بڑا پن ہونے کے دکھانے کے لیے، اپنی چتراہٹ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کا دبدبا روب دکھانے کے لیے لوگوں پر ظلم کیے، یہ سب یزید کے پیروکار کل ایک صف میں کھڑے ہوں گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس نے 2 درہم کسی کے ہتھیائے تھے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، حضور نے فرمایا جب تک اس نے اس کے پیسے واپس نہ کیے تب تک میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز ہتھیائی ہو، کوئی چیز لے کے رکھ لی ہو اور واپس نہ کی ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے راستے پہ نکلے، مال لے کے نکلے، اپنی جان لے کے نکلے، مال بھی اللہ کے راہ پہ وار دے، جان بھی اللہ کے راہ پہ وار دے، اور وہ شہید ہو جائے، کتنا بڑا مقام اس نے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اس نے لیا ہوا مال واپس نہ کیا، اس کا لیا ہوا مال واپس نہ ہوا، مظلوم تک نہ پہنچا، اس وقت تک اللہ تعالی شہید کو بھی جنت نہیں عطا کرے گا۔ سن لیں، ایسے نہیں کہ ہم مجرم بنے پھریں،
کرائمر ہم ہوں اور جرم کے انتخاب ہم کریں اور سب سے بڑے حسینی بھی ہم ہو، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سوچئے، قرآن کو پڑھیے حرف بحرف، قرآن ہمیں کیا دعوت دیتا ہے۔ امام حسین پاک نے اپنی زبانوں سے نہیں، لفظوں سے نہیں، اپنے کردار سے قرآن کی تفسیر کر کے بتائی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، وہ ویسا کر کے بتایا ہے۔ اے دوستو، نہ وہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی۔ یزید سے مراد ہر وقت کا ظالم، زیاد سے مراد ہر وقت کا ظالم۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔